رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدین۔ آج ہم سورہ بقرہ کے آیت نمبر 228 اور 229 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم۔ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، یہاں پر بأنفسهن میں نون ساکن کے بعد فار یہ فمال غنہ کے بندہ فمے سے غنہ کریں گے۔ ولا يحل لهن أن يكتمن، نون ساکن کے بعد یا مشدد آ رہی ہے یکتمنا میں، یہاں ادغام کے ساتھ غنہ کر کے پڑھیں گے۔ ما خلق الله في أرحامهن إن كن، یہاں نون ساکن کے بعد کاف آ رہی فمال غنہ کے بندہ فمے سے غنہ کر کے پڑھیں گے۔ يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ان ارادو میں نون ساکن کے بعد الف آ رہا ہے، اظہار کر کے پڑھیں گے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ عزیز حکیم، یہاں دو پیش کی تنوین کے بعد ہا آ رہی ہے، یہاں پر بھی اظہار کر کے پڑھیں گے، غنہ نہیں کریں گے۔ اب میرے ساتھ پڑھیے۔ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم۔ اب اس کا ترجمہ کریں گے۔ والمطلقات، اور جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں، یتربصن، انتظار میں رکھیں، بأنفسہن، اپنے آپ کو، ثلاثۃ، تین، قروء، حیض یعنی طہر، ولا، اور نہیں، یحل، حلال، لہن، ان کے لیے، ان یکتمن، کہ وہ چھپائیں، ما خلق اللہ، جو پیدا کیا اللہ نے، فی ارحامہن، ان کے رحموں میں، ان کن، اگر ہیں وہ، یؤمن، وہ ایمان رکھتی، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، و آخری دن پر، وبعولتہن، اور شوہر ان کے، احق، و زیادہ حقدار ہیں، بردہن، ان کو لٹانے کے، فی ذالک، اس میں، ان ارادو، اگر وہ ارادہ کریں، اصلاحاً، اصلاح کا، ولہن، اور ان کے لیے ہے، مثل مانن، الذی، اس کے جو، علیہن، ان کے ذمے ہیں، بالمعروف، ساتھ معروف طریقے کے، وللرجال، اور مردوں کے لیے، علیہن، ان عورتوں پر، درجہ، ایک درجہ ہے، واللہ، اور اللہ، عزیز، بہت زبردست ہے، حکیم، بہت حکمت والا ہے۔ اب اس کی تفسیر کریں گے۔ تو پیاری صالحات، اس آیت میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اگر خاوند اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو فوراً اس سے جدا نہیں ہوتی، بلکہ اسے کچھ مدت انتظار میں گزارنا ہوگی، جس کے اندر خاوند اس سے رجوع کر سکتا ہے، اور اس مدت کے گزرنے کے بعد عورت آزاد ہے، جس سے چاہے نکاح کر لے۔ اس مدت کو عدت کہتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی خاوند جمع کے بعد اپنی عورت کو طلاق دے اور اسے حیض نہ آتا ہو تو اس کے لیے مدت 3 ماہ ہے، اور اگر حاملہ ہے تو حمل سے فارغ ہونا ہوگا، اور اگر جمع سے پہلے ہی طلاق ہو جائے تو اس پر کوئی عدت نہیں۔ بس اس آیت میں لفظ المطلقات، وہ عورتیں جنہیں طلاق دی جائے، سے ان عورتوں کی عدت بیان کرنا مقصد ہے جس سے خاوند صحبت کر چکے ہوں اور وہ حاملہ نہ ہو، نہ ہی ایسی ہوں جنہیں حیض نہیں آتا، نہ لونڈیاں ہوں، تو ان کی عدت 3 قروء ہے، اور یہ حیض کے ایام پر بھی بولا جاتا ہے، اور طہر یعنی حیض سے پاک ہونے کے ایام پر بھی۔ بندے کی تحقیق میں حیض والا معنی راجح ہے۔ اسمہ بنت یزید انصاری رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ پہلے مطلقہ عورت کے لیے کوئی عدت نہیں تھی، خاوند جب چاہتا رجوع کر لیتا، تو جب مجھے طلاق ہوئی تو اللہ پاک نے اس موقع پر طلاق کی عدت کا حکم نازل فرمایا۔ ولا یحل لہن ان یکتمن، یعنی عورتوں کے لیے حلال نہیں کہ اپنے رحم میں جو کچھ ہے، یعنی حمل یا حیض یا طہر، اسے چھپائے اور غلط بیانی کرے، کیونکہ عدت اس پر موقوف ہے۔ حمل چھپانے کی صورت میں کسی کا بچہ دوسرے کے نام لگ جائے گا، اور حیض چھپانے کی صورت میں اصل عدت سے پہلے یا بعد فارغ ہوگی، اس میں حرام کے ارتکاب کا امکان ہے۔ وبعولتهن حق بردهن فی ذلک، یعنی عدت کے اندر اگر خاوند رجوع کرنا چاہے تو عورت کو لازماً ماننا ہوگا۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی عورتوں کا بھی معروف طریقے کے مطابق مردوں پر ویسا ہی حق ہے
جیسا کہ مردوں کا عورتوں پر ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا ان عورتوں پر یہ حق ہے کہ تمہارے بستر پر اس کو نہ بیٹھنے دیں جسے تم ناپسند کرتے ہو، اور اگر وہ ایسا کرے تو انہیں مارو، ایسا مارنا جو شدید نہ ہو، اور ان کا حق تم پر یہ ہے کہ انہیں دستور کے مطابق کھانا اور لباس دو۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، یعنی مرتبے میں، اطاعت کا حق رکھنے میں، خرچ کرنے میں، فطری قوتوں میں، میراث میں، خصوصاً ان آیات ذکر طلاق اور رجوع کا حق رکھنے میں۔ الغرض دین اور دنیا کے بہت سے شرف عورت پر ان کی برتری کا باعث ہے۔ سورہ نساء میں ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ مرد عورتوں پر نگران ہے اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے مالوں سے خرچ کیا۔ اب انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ اب اس کا ترجمہ کریں گے۔ الطلاق مرتان فإمساک بمعروف، فإمساک بمعروف میں دو پیش کی تنوین کے بعد با آ رہا ہے اور اس میں چھوٹی سی میم بھی آ رہی، تو یہاں پر ہم غنہ کر کے پڑھیں گے، قلاب والا قاعدہ ہوگا۔ بمعروف او تسریح، یہاں پر بھی دو زیر کی تنوین کے بعد الف آ رہا ہے، یہاں اظہار کر کے پڑھیں گے، غنہ نہیں کریں گے۔ تسریح بإحسان میں بھی قلاب والا قاعدہ ہوگا۔ ولا يحل لكم أن تأخذوا، یہاں نون ساکن کے بعد تا آ رہی ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ مما آتیتموہن شیئا، شیئا میں بھی اظہار ہلکی والا قاعدہ ہوگا، غنہ نہیں کریں گے۔ الا ان یخافا، یہاں نون ساکن کے بعد یا مشدد آ رہی ہے، ادغام مع الغنہ کے 4 حروفوں میں سے، یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ الا یقیما حدود اللہ فإن خفتم، یہاں نون ساکن کے بعد اظہار ہلکی کے 6 حروفوں میں سے خا آ رہی ہے، یہاں پر بھی اظہار کر کے پڑھیں گے، غنہ نہیں کریں گے۔ الا یقیما حدود اللہ، اللہ کے لام کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ فلا جناح علیہما فیما افتدت به تلک حدود اللہ فلا تعتدوها ومن يتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون۔ فاولئک میں لام کے اوپر مد بھی اور کھڑا زبر بھی، اس کو کھینچ کے پڑھیں گے 5 سے 6 الف میں دار۔ اب اس کا ترجمہ کریں گے۔ الطلاق مرتان، طلاق 2 بار ہے، فامساک پھر روک لینا ہے، بمعروف ساتھ بھلے طریقے کے، او یا تسریح رخصت کر دینا ہے، بإحسان ساتھ احسان کے، ولا اور نہیں یحل حلال ہو سکتا، لکم تمہارے لیے، کہ تأخذوا تم لے لو، مما اس میں سے جو آتیتموہن دے دیا ہے تم نے انہیں، شیئن کچھ بھی، الا مگر، ان یخافا یہ کہ وہ دونوں ڈریں، اللہ کے نہ، یقیما وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے، حدود حدود کو، اللہ کی، فإن پھر اگر، خفتن خوف کھاؤ تم، اللہ کے نہ، یقیما وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے، حدود حدود کو، اللہ کی، فلا جناح تو نہیں کوئی گناہ، علیہما ان دونوں پر، فیما افتدت بہ اس چیز میں جو وہ عورت فدیہ دے دے ساتھ اس مال کے، تلک یہ حدود اللہ حدود ہے اللہ کی، فلا تعتدوها تو نہ تم تجاوز کرنا ان سے، ومن یتعد اور جو کوئی تجاوز کرے گا، حدود اللہ حدود سے اللہ کی، فاولئک تو یہی لوگ ہیں، ہم الظالمون وہ جو ظالم ہیں۔ اب اس کی تفسیر کریں گے۔ تو پیارے صالحات، اس آیت میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا اور دیگر صحابہ کی روایت کے مطابق ابتدائی ہجرت میں جاہلی دستور کے مطابق مرد اور عورت کو کئی بار طلاق دیتے اور رجوع کرتے رہتے تھے، مقصد بیوی کو تنگ کرنا ہوتا تھا۔ اس صورتحال کو روکنے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ الطلاق میں الف لام عہد کا ہے، اس لیے ترجمہ یہ طلاق کیا ہے، یعنی وہ طلاق جو پہلے کی آیت میں ذکر ہوئی ہے، جس کے بعد عدت میں خاوند رجوع کر سکتا ہے، وہ 2 مرتبہ ہے۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، یعنی پہلی یا دوسری طلاق دینے کے بعد خاوند دوبارہ بسانے کا ارادہ رکھتا ہے تو عدت کے اندر رجوع کرے، یہ اچھے طریقے سے رکھ لینا ہے، اگر یہ ارادہ نہیں تو رجوع نہ کرے، بلکہ عدت گزرنے دے، بیوی خود بخود جدا ہو جائے گی، یہ نیکی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔ فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ عدت گزرنے کے بعد اگر عورت آزاد ہے کہ جس مرد سے چاہے شادی کر لے، مگر اسے پہلے خاوند کے ساتھ شادی کا بھی اختیار ہے۔ البتہ تیسری طلاق کے بعد خاوند نہ عدت کے دوران رجوع کر سکتا ہے، نہ عدت کے بعد نکاح سے، انشاءاللہ اگلی آیت میں آئے گا۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا، خاوند کے لیے بیوی کو تنگ کر کے اس سے حق مہر واپس لینا جائز نہیں۔
مگر خلا کی صورت میں خاوند معاوضہ لے کر طلاق پر راضی ہو جائے تو یہ واپسی جائز ہے۔ فی مفتدت بھی اس میں خلا کا بیان ہے، یعنی عورت خاوند سے علیحدگی حاصل کرنا چاہے اور خاوند طلاق دینے پر تیار نہ ہو تو عورت جان چھڑانے کے لیے اپنا مہر یا خاوند اور بیوی کے درمیان جو بھی آپس میں یا حاکم کی عدالت میں طے پا جائے وہ چیز بطور فدیہ دے کر اپنی جان چھڑا لے، پھر خواہ خاوند خود ہی فدیہ لے کر اسے چھوڑ دے، یا اگر وہ اس پر تیار نہ ہو تو حاکم اسے فدیہ لے کر چھوڑنے کا حکم دے، اگر وہ نہ مانے تو عدالت نکاح فسخ کر دے، چونکہ یہ در حقیقت طلاق نہیں بلکہ عورت کی طرف سے علیحدگی کا مطالبہ ہے، اس لیے اسے خلا کہتے ہیں۔ اس کی عدت ایک حیض ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1185، الربیع بنت معاوض رضی اللہ عنہ۔ تو پیاری صالحات، اس آیت میں اللہ پاک نے طلاق کے اصول، حد اصلاح کے مواقع، خلا کی اجازت سب واضح فرما دیا ہے۔ اسلام نہ عورت کو قید کرتا ہے، نہ مرد کو ظالم بننے دیتا ہے، یا تو عزت سے ساتھ رہو یا عزت سے الگ ہو جاؤ۔ جیسے ایک جوڑا بار بار جھگڑتا ہے، 2 مرتبہ طلاق کے بعد اصلاح کی کوشش ہوتی ہے، اگر پھر بھی نباہ ممکن نہ ہو، گناہ کا اندیشہ ہو، تو عورت مہر واپس کر کے خلا لے سکتی ہے۔ یہ ظلم نہیں بلکہ رحمت ہے۔